خدا کے زندہ اور زندگی بخش مقدس پاک کلام میں سے پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط 5واں باب 21ویں آیت سے یوں لکھا ہے، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اے بیویو، اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ اور پھر 32ویں آیت سے یہ لکھا ہے، یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیحی خاندانی زندگی کے مضمون پر آج بھی ہم چند ایک باتوں کو سیکھیں گے۔ پچھلے دنوں جب بھائی افضل کے گھر میں شادی کے بعد شکر گزاری کی عبادت تھی، ہم نے خاندانی زندگی کے حوالے سے چند ایک باتوں کو سیکھا، اس مقصد کے لیے کہ ہمارے خاندان خوشحال ہوں، ہمارے خاندانوں کا جو ماحول ہے یہ خوشحال اور خوشگوار ہو۔ لفظ شادی جو ہے یہ ہے ہی خوشی، شاد ہونا، خوش ہونا، اور وہ کہ ہمارے ماحول میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی قباحتیں، کچھ ایسی رسومات یا کچھ ایسے نظریات ہیں کہ اس کو ایک کافی بڑا بوجھ یا اس کو ایک فرق اینگل سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ اگر جب کسی لڑکے کا کسی لڑکی کا بیاہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو یہ عزت کی بات ہے، یہ عزت کی بات سمجھی جائے بائبل مقدس کے مطابق۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، ایک نیا خاندان بن جاتا ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک مکمل فیملی ہے۔ میاں بیوی ایک مکمل فیملی ہے۔ اولاد خدا کی طرف سے اجر ہے جو اس مکمل فیملی کو مل جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو وہ نامکمل فیملی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیملی مکمل نہیں ہوئی ہے جی۔ اور عام طور پر یہ خیال ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو دوسری شادی کر لینی چاہیے، تو بائبل مقدس اس بات کی اجازت نہیں دیتی، نہ ہی یہ مسیحی تعلیم ہے کہ انسان اولاد حاصل کرنے کے لیے دوسری شادی کرے۔ اور اس میں قصوروار صرف مرد نہیں ہے، بلکہ میں جو میری اسٹڈی ہے، ممکن ہے کہ میری آبزرویشن غلط بھی ہو سکتی ہے، اس میں زیادہ قصوروار عورتیں خود ہیں، جو خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ساس ہو سکتی ہے، اس میں نند ہو سکتی ہے، اس میں کوئی رشتہ دار، کوئی خالہ، پھوپھی، مامی، چاچی ہو سکتی ہے، جو ابھارتے ہیں اور اکساتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں تو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ شاید مرد مجھے نہیں پتا سوچتا ہے یا نہیں سوچتا، لیکن جو خواتین ہیں ان کی طرف سے یہ زیادہ، اور خاندان کی جو بڑی خواتین ہوتی ہیں موسٹلی ان کی طرف سے یہ پریشر ہوتا ہے کہ چونکہ اب اولاد نہیں ہو رہی تو دوسری شادی کر لی جائے۔ تو بائبل مقدس اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شادی کے بارے میں ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ عورت تو پیر کی جوتی ہے، پوری آئے، فٹ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بدل لو۔ یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے، یہ دنیا کا نظریہ ہے۔ دنیا کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن بائبل یہ نہیں کہتی کہ وہ فٹ نہیں آئی، وہ آپ کی توقعات پر پوری نہیں اتری، یا جو کچھ آپ نے پہلے سے تصورات بنائے ہوئے تھے، اگر وہ سارے تصورات، وہ سارے خیالات کے مطابق وہ پوری نہیں اتر رہی تو آپ ٹھیک ہے، آپ چینج کر سکتے ہیں۔ نہیں، بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی۔
पौलुस रसूल ने इस हकीकत को, मियाँ बीवी के रिश्ते को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में यूं बयान किया कि ये मसीह और कलीसिया के रिश्ते के जैसा है। जैसे मसीह का कलीसिया के साथ एक रिश्ता है, वैसा ही दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता है, मियाँ और बीवी का रिश्ता है। और मसीह का अपनी कलीसिया के साथ क्या रिश्ता है, उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान किया है कि उसने जान देने वाली मोहब्बत की है। और कलीसिया के बारे में भी ये खूबसूरत बात है कि वो हमेशा मसीह के ताबे रहती है। खानदानी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए, मजीद खुशगवार बनाने के लिए चंद एक जरूरी बातें जो मियाँ और बीवी दोनों पर लागू होती हैं, ना सिर्फ इस नए जोड़े पर बल्कि हम सब पर जो शादीशुदा हैं या जिनकी मुस्तकबिल में शादियां होंगी, ये कलाम सब पर लागू होता है। चूंकि शादी का जो इवेंट होता है वो इतना सारा कुछ, मैं नहीं कहूँगा कि जल्दी में हो रहा होता है, देर से हो रहा होता है ना। शादी का कोई भी फंक्शन जल्दी में नहीं हो रहा होता, वो सारा कुछ देर में हो रहा होता है। हाँ, जल्दी होती है तो सिर्फ चंद एक जो बड़े सियाने लोग होते हैं शादी में, जिनका डायरेक्ट पादरी साहब के साथ रब्ता होता है, और वो डायरेक्ट आते हैं और पादरी साहब को कहते हैं, पता क्या कहते हैं, पादरी साहब होना बहुत देर हो गई। मतलब आ जाके जो सारी देर है ना वो यहाँ पर निकलती है, कवर करने की कोशिश की जाती है कि चलो फलाने तो उत्थे भी देर होगी, उत्थे भी देर होगी, तो हम सारी देर इतने कवर कर लेने। मतलब जो आधे घंटे का निकाह है, पादरी साहब 5 मिनट लाओ जरा, ताकि जो हमारी देर है ना वो कवर हो जाए और हमारा फंक्शन टाइम से ख़त्म हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। असल में बात यह है कि इस मौका पर मुझे दुख होता है इस बात का, मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि बड़े बड़े ईमानदार भी शादी के मौका पर निकाह की इबादत में संजीदगी से नहीं बैठते। निकाह की इबादत हम समझते हैं ये सिर्फ ये एक तकरीब है, एक सेरेमनी है, एक रस्म है। ये इबादत होती है, निकाह की इबादत होती है। खुदा मौजूद होता है, खुदा की हजूरी में, खुदा के रूबरू, वो एक इबादत है। और ये अफसोस है कि हमने आज तक उसको संजीदा नहीं लिया। हम सोचते हैं कि ठीक है ये रस्म है तो बाकी रस्मों में तो चलो देर हो भी गई, खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये रस्म जल्दी होनी चाहिए क्योंकि हमें बहुत जल्दी है, हम बड़े पाबंद है, पंक्चुअल है, हमने टाइम पे वापस पहुंचना है। सो खानदानी जिंदगी के हवाले से कलाम को सुनना, सीखना और जानना बेहद ज़रूरी है। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बारहा ये पुलपट इस बात के लिए इस्तेमाल हुआ है कि हम ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में सीखें। शायद पाकिस्तानी चर्च में इतनी तवज्जो इस पर नहीं दी जाती, क्यों, लोग ना नाराज़ हो जाए। शुक्र है खुदा का कि मुझे भी दिलेरी है और शुक्र है कि आप भी नाराज़ नहीं होते जब मैं इस मजमून पर सख्त बातें भी करता हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी हम इस पर सीखते और सुनते रहेंगे। चंद एक और ज़रूरी बातें हैं जो मैं आज स्पेशली इस नए जोड़े के लिए और आमतौर पर हम सब के लिए ये है, हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि हमेशा एक दूसरे के शुक्रगुजार रहें। क्या करें, एक दूसरे को थैंक यू बोला करें, एक दूसरे के शुक्रगुजार रहें। हस्बैंड के लिए लाजम है कि वो इस बात के लिए बीवी का शुक्रगुजार हो कि आप सब कुछ मुझे रेडी करके देती हैं, मुझे खाना रेडी मिलता है, मुझे कपड़े धुले मिलते हैं, मुझे सारा कुछ अच्छे तरीके से हुआ होता है। थैंक यू, शुक्रिया, आप मेरे लिए इतना करती हो। बेशक खातूने खाना घर में रहते हुए ये उसका काम है, लेकिन उसके काम पर ही उसकी शुक्रगुजारी करें कि थैंक यू, शुक्रिया आपका। इसी तौर से बीवी के लिए भी ये जरूरी है कि वो अपने शौहर का शुक्रिया अदा करे कि वो उसके लिए मेहनत करता है ना। एक हो सकता है कि हाय तुसी बड़ा काम कर दे हो, एक हो सकता है वाह तुसी बड़ा काम कर दे हो। हाय तुसी बड़ा काम कर दे हो और वाह तुसी बड़ा काम कर दे हो, बड़ा फर्क है।
ہائے والا نہیں، شکریہ ادا کرنا، واہ والا، جس میں یہ عنصر نظر آئے کہ واقعی ہم دل سے ایک دوسرے کے شکر گزار ہیں کہ ہم اپنے خاندان کو بہتر کرنے کے لیے، ہم اپنی خاندانی زندگی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے دونوں ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں اچھے طور سے پورے کر رہے ہیں۔ اور جب اپنی اپنی ذمہ داریاں ہم پوری کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپریسیشن، تعریف کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کی تعریف، ایک دوسرے کی خوبیوں کی تعریف، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑی اچھی ہیں۔ شاید ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم مار کھاتے ہیں یہاں سے پاکستانی، میرے سمیت، ہم بہت ہم عادی نہیں ہیں ان چیزوں کے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ شاید باہر والوں کی ہم تعریف کر لیتے ہیں، گھر والوں کی نہیں کرتے۔ تو میاں اور بیوی دونوں کو ہی اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کی خوبیوں کی بنا پر، ایک دوسرے کی اچھی باتوں کی بنا پر، ایک دوسرے کی اچھائیوں کی بنا پر ہم کبھی کبھی تعریف کریں۔ آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کو گھر کا ماحول بڑا خوشگوار نظر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بیوی نے فرمائش کی، انہوں نے کہا پڑوسیاں نے بڑا LCD لیا تے لینے آسی بھی، اب بجٹ نہیں تھا اتنا، ہسبینڈ نے کہا لے ایڈی سونی بیوی ہوتے مینوں کی ٹی وی ویکھن دی لوڑ ہے؟ کہندی ہاں گل چل ٹھہرو میں تھوڑے چاہ بنا کے لیاؤں تہاڈے واسطے۔ یہ کبھی کبھی بڑا کام آتی ہے تعریف، اپریسیشن۔ ہم ایک دوسرے کو تنقید بہت کرتے ہیں، نشانہ بہت بناتے ہیں کہ تو اے نہیں کیتا، اے بھی نہیں کیتا، اے بھی نہیں کیتا، تیرے چ بھی کمی، اے بھی کمی، اے بھی کمی۔ وہ بھی آگے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تہاڈے چ بھی اے کمی، تہاڈے چ بھی اے کمی۔ ہم ایک دوسرے کی اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھیں اور اپریشیٹ کریں، تعریف کریں ایک دوسرے کی، گھر کا ماحول اور زیادہ خوبصورت ہوگا۔ پہلی بات میں نے بتائی تھی ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں، دوسری بات ایک دوسرے کی تعریف کریں، تیسری بات ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہسبینڈ وائف آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم پچھلے دنوں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ دو انسان ہیں جو فرق ماحول میں پلے بڑے ہیں، فرق فیملی بیک گراؤنڈ ہے، فرق ایجوکیشن ہے۔ ممکن ہے کسی نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے، کوئی دوسرا انگلش میڈیم پڑھا ہوا ہے یا پڑھی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ہی فیملی میں وہ بچپن سے ہی اردو بول رہے ہیں، دوسرے بچپن سے پنجابی بول رہے ہیں۔ مینٹالٹی کا فرق ہو سکتا ہے، سوچ، انداز، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، ساری چیزیں ایک دوسرے سے فرق ہوتی ہیں۔ شاید کوئی ایسا ہو کہ وہ دونوں ایک ہی ماحول کے ہوں اور ان کی شادی ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ دو فرق انسان ہیں جو فرق ماحول میں پلے بڑے ہیں، دونوں کی پسند ناپسند فرق ہے، دونوں کی کھانے پینے کی چیزیں پسند میں فرق ہو سکتی ہیں، پہننے میں فرق ہو سکتی ہیں۔ تو دو مختلف انسان ہیں، اب انہیں ایک ساتھ رہنا ہے، تو ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تضاد ہو، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی پسند ناپسند نہ ملے۔ وہ کہے مجھے گوبھی پسند ہے، وہ کہے مجھے پسند ہی نہیں ہے، کار چ گوبھی نہ واڑیا جائے، ہو سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی پسند ناپسند رکھتا ہے، اور ایک خوشگوار خاندانی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب تضاد پیدا ہوتا ہے، جب چیزیں آپس میں نہیں ملتی، تو جھگڑے کی بجائے، تو جھگڑا اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ایک بات کر رہا ہے، دوسرا اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اگر دونوں ایک جیسی بات کریں تو پھر تو جھگڑا کبھی ہوگا ہی نہیں۔ جھگڑا اسی صورت میں ہوگا جب رائے مختلف ہوگی، سوچ مختلف ہوگی، اور یہ ہو سکتی ہے کیونکہ دو انسان ہیں جو فرق خاندانوں سے اب وہ ایک خاندان بنے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ محبت اور پیار کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے۔ جب محبت ہوگا، پیار ہوگا، تو کلام میں لکھا ہے کہ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات
محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بچڑے سے بہتر ہے۔ ایک گھر ہے جہاں پر صحیح اچھا سونا بیف پکا ہے، مٹن پکا ہے، لیکن جھگڑا ہے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اس سے بہتر ہے وہ خاندان جس گھر میں محبت ہے، پیار ہے۔ بے شک کھانے کے لیے ان کے پاس دال ہے، ساگ ہے، وہ مرچ کے ساتھ ہی گزارا کر رہے ہیں، وہ کسی اور معمولی سی چیز کے ساتھ کھانا کھا کر گزارا کر رہے ہیں، لیکن اگر محبت ہے تو کلام کے مطابق یہ فیملی بہتر ہے جس میں محبت ہے۔ اور پھر پالوس رسول نے بھی یہی اگزامپل دی کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی ہے، اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ہر ممکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جھگڑوں سے بچیں، ہے نا؟ ساڑھے پنجابی کہاوت ہے کہ لسی تے لڑائی جنی مرضی بدا لو، لیکن اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ کو مثال یاد ہوگی، وہ تویز والی جو دانت کے نیچے دبانا تھا، یاد ہے؟ کتنوں کو یاد ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، چلیں جن کو نہیں یاد ان کو بتا دیجیے گا۔ وہ کیا ہے کہ خاموش رہنا بہت سارے مسئلوں کا حل ہے۔ چپ، ٹھیک ہے، دیکھیں معاملہ بڑھ رہا ہے تو چپ کر جائے، ایک چپ کر جائے تو کیا ہوگا کہ معاملہ خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ یہی محبت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برداشت کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے خاندان میں جھگڑے کو طول نہ ملے، خفگی اور ناراضگی کو طول نہ ملے۔ بائبل کہتی ہے کہ تمہاری جو خفگی ہے، ناراضگی ہے، زیادہ سے زیادہ کہاں تک ہونی چاہیے، ہے نا؟ گل بات ختم، ٹھیک ہے، روٹی وہ بھی کھا رہی ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، سارے کچھ ہو رہا ہے، لیکن گل بات نہیں آپس کرنی۔ وہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب پروگرام کیا کپلز والا تو بھائی شہزاد نے ایک ٹرم بتائی تھی، خاموش طلاق، کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے نے بولنا نہیں، خاموش طلاق ہے، رہ کٹھے رہے ہیں لیکن بولنا نہیں۔ بائبل کہاں تک ہمیں خفگی کی اجازت دیتی ہے؟ سورج کے یعنی اسی دن میں کوشش کریں کہ جلد سے جلد، یہ بھی نہیں ہے کہ اگر صبح 9 بجے ہوئی ہے تو کہیے کہ چلو اجے ہے سورج تک، ہے نا، دوپہر کی روٹی پانچ لڑ لڑ کی کٹ لیے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جلد سے جلد ہم ناراضگی کو، جھگڑے کو اور اس ایشو کو ہم ریزالو کریں، اس کو ختم کریں، اور یہی محبت ہے۔ پھر بڑی بات، ایک دوسرے کو ہمیشہ معاف کریں۔ غلطیاں سب کرتے ہیں، ہسبینڈ بھی کرتا ہے، وائف بھی کرتی ہے، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ خاندان میں رہتے ہوئے بیٹی بھی کرتی ہے، بہو بھی کرتی ہے۔ اگر ہماری بیٹی غلطی کر سکتی ہے، ہماری بہو بھی کر سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری بیٹیوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور بہو سے نہیں ہو سکتی، بہو سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ وہ جو اپنی مرضی سے اٹھنے والی، اپنی مرضی سے سونے والی ماں باپ کے گھر میں اب شادی ہوئی تو ایک ہی دن میں میچور ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ وقت کے ساتھ بے شک اس کو میچور ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ سسرال کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جیسے ہماری بیٹی غلطی کر سکتی ہے، اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے، اس سے کچھ چیز ٹوٹ سکتی ہے، اسی طرح ہماری بہو سے بھی ٹوٹ سکتی ہے، ہماری بہو سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین غلطیاں کرتی ہیں اور مرد نہیں کرتے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف مرد ہی غلطیاں کرتے ہیں اور عورت نہیں غلط ہو سکتی۔ ہم سب انسان ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے ہم ہمیشہ ہر روز غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غلطیوں سے مبرہ ہو، جو کہے جی نہیں میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ ہم سب روز بروز باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں، باتوں باتوں میں غلطیاں کرتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، اور جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو پھر ہمارا جو خاندان کا ماحول ہے یہ خوشگوار ماحول ہوگا۔ سو ضرور ہے کہ یہ چند ایک پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ہم سب کو بھی یاد رکھنے ہیں، اس نئے جوڑے کو بھی، عاشر کو اور انیکا کو، ہم سب کو بھی جو شادی شدہ ہیں، ہمیشہ کیا کریں؟ ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں۔ کم سے کم دن میں ایک دفعہ تو ایک دوسرے کو تھینک یو بول سکتے ہیں نا، شکریہ بول سکتے ہیں کسی ایک بات پہ۔ پھر
हमेशा एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, शाबाश दें एक दूसरे को, और फिर हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे को मुआफ़ करें। और जब हम ये 4 अमली काम हैं, करने वाले काम हैं, ये सिर्फ लफ्ज़ी बातें नहीं हैं, ये अमली करने वाले काम हैं, जब हम ये करेंगे हमारे ख़ानदानों का माहौल और ज़्यादा मज़ीद खुशगवार होता चला जाएगा। मेरी दुआ है कि खुदा करे कि इस वक्त जो पाकिस्तानी मसीही ख़ानदानों की हालत है, खुदा उस पर रहम करे। वजह क्या है कि हमने बाइबल के असूलों को छोड़ दिया है, हम दुनिया को देखकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो दुनिया को नहीं देखना दुनिया क्या कर रही है, हमें ये देखना है कि बाइबल क्या कह रही है और हमें उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है। खुदा हम सबको ऐसा करने का भारी फजल अता करे, आमीन। आइए, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में